خطیب کو کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے؟ چھ غین سے بچنا چاہیے۔ کتنی غین سمجھتے ہو؟ یعنی اس لفظ کے شروع میں غین آئے گا۔ نمبر 1 غلو۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کہ وہ اس کا اہل ہی نہ ہو، بات کو لمبا کر کے بیان کرنا، یہ غلو ہے۔ ایک ہے صرف حافظ قرآن اور ہم کہتے ہیں شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ علی الارض اور علامہ زمان اور فلاں، وہ ویسے ہی پھولے جا رہا ہے بے وقوف کہ بھی شاید میں اتنا کچھ ہوں، یہ میرا اعزاز ہے۔ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری غین غل، غل کا معنی ہے کینہ۔ قرآن پاک کی آیت ہے لا تجعل فی قلوبنا، آگے کیا جی؟ غل الذین آمنوا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال، ایک دوسرے کی محبت ڈال دے۔ کتنی ہو گئی جی؟ 2۔ تیسری غین غرور، تکبر، الکبریاء ردائی، اللہ کہتے ہیں یہ میری چادر ہے، جو غرور کرتا ہے میری چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ چوتھی غین غیبت۔ کیا بھائی؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں عیب ہو، اگر اس کے سامنے وہ کہا جائے تو اسے برا محسوس کرے، اسے پسے پردہ کہنا بھی گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، اور اس کی حکمت یہی بتائی گئی ہے کہ زنا کو جرم سمجھتے ہو، غیبت کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ گناہ کرنا اور اس کو گناہ نہ سمجھنا یہ بڑا گناہ ہے۔ ہمارے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، تو دیہات ہوتا تھا، بستی تھی دین پور شریف، تو وہ آتے ہوئے نا وہ اپنا گندم کا فصل تیار تھا، تو اس کے جو اوپر وہ خوشے لگے ہوتے ہیں نا، سٹا جسے کہتے ہیں، وہ گندم ذرا پکی ہوئی تھی، تو اس نے وہ نکالا، ایک کھینچا اور اسے یوں کر کے نا ہاتھ پہ مسل کے صاف ہو گئے دانے۔ تو وہ دانے وہ چونکہ گرمیوں کی دھوپ لگی ہوئی ہو تو وہ بڑے لذیذ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ منہ میں ڈال کے نا وہ چباتا ہوا آ رہا تھا۔ تو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بس آ رہا تھا تو راستے میں نا وہ مجھے نظر آئے اپنا دانے، تو میں نے وہاں سے دانے لے کے کھائے۔ فرمایا مالک سے پوچھا تھا؟ اس نے کہا جی ایک سٹا ہی تو تھا، کہ میں اس کا کھیت تھوڑی چوری کر آیا ہوں۔ تو حضرت دین پوری نے فرمایا چوری اور پھر اس کو چوری نہ سمجھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی جرم کرنا اور جرم کو جرم نہ سمجھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہم غیبت کو جرم نہیں سمجھتے، تو خطیب کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ پانچویں چیز غفلت سے بچے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت کرنے سے پانچویں کیا غین غفلت کی، کہ آدمی کو غفلت سے بچنا چاہیے۔ غلو سے بچیں، غل کینہ سے بچیں، غرور تکبر سے بچیں، غیبت کسی کی عیب جوئی سے بچیں، غفلت سے بچیں، اور آخری چیز یہ ہے کہ غصے سے بچیں۔ آپ کو بعض دفعہ منہ پر بھی گالی دے دیں گے، طنز اور تنقید بھی کریں گے، حوصلہ بڑا رکھیں۔ کل میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ وہ شخص حضور کو کتنی گالیاں دے رہا تھا،
حضرت عمر نے کہا محبوب ہم آپ کو یہ بات نہیں برداشت کر سکتے، تو حضور نے فرمایا عمر قرضہ تو میں نے دینا ہے، تو مجھے کہے اس کو کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ یعنی کمال نہیں ہے، ہم برداشت نہیں کرتے، اس لیے اپنے اندر اتنا بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ خطیب مجمع میں سے کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھے کہ آپ جب واز کر رہے ہیں یہ سمجھے میرے سامنے سارے بدھو لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارے جاہل ہیں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں جو چاہوں کہہ دوں، نہیں۔ آپ کو کیا پتہ ان کے اندر کتنے درد والے لوگ بیٹھے ہوں گے، کتنے خدا ترس لوگ بیٹھے ہوں گے، کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا اللہ سے اتنا تعلق ہوگا کہ میں اور آپ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ گفتگو کرنے میں فرضی حدیث نہ بیان کیا کریں، اپنی طرف سے حدیثیں بنا لینا اور یوں جھوٹ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بالکل نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے جس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، الصلاۃ معراج المومنین، یہ حدیث نہیں ہے۔ الصلاۃ عماد الدین حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا پورے دین کو قائم کیا۔ الصلاۃ عماد معراج المومنین یہ حدیث نہیں۔ حدیث کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ معراج کی رات اللہ اور محبوب کے درمیان جو باتیں ہوئیں، نماز میں وہی التحیات للہ والصلوات والطیبات ہم پڑھتے، تو اپنی طرف سے ایک جملہ کہہ کر اس کو نبی کی طرف منسوب کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے۔ اس لیے گفتگو بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تقریر میں عشقیہ اشعار نہ پڑھیں، غزلوں سے اجتناب کریں۔ آپ واعظ ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، عشقیہ اشعار پڑھنے کا معنی ہے کہ اس مجمع میں مختلف طبائع کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ کوئی بیچارے ہجر کے مارے بیٹھے ہوں گے تو آپ ان کے جذبات سے کھیلیں۔ کوئی ویسے عاشق مزاج کوئی بیٹھا ہو پاگل بے وقوف، تو گویا آپ اس کے جذبات کو جلا بخش رہے ہیں۔ آپ نے تو دین سکھانا ہے اس کو۔ تقریر میں بناوٹی خشوع اور خضوع ظاہر نہ کریں، جو اللہ نے توفیق دی ہے۔ دل آپ کا بھر گیا ہے، آواز رونے والی نکل آئی ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت سمجھیں، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ اچھا نہیں لگتا۔ تقریر میں مردوں اور عورتوں کو اکٹھا نہ بٹھائیں، مستورات کے لیے علیحدہ انتظام ہو، مردوں کا انتظام علیحدہ ہو۔ یہ چند باتیں آج آپ کو بتائی ہیں، باقی انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا۔ آج آپ جتنے عزیز طلباء، علماء اور ہماری جو معلمات اور ہماری بچیاں جو اس درس میں شامل ہیں، اور جتنی آپ کی تعداد ہے اس سے زیادہ اللہ کے فضل سے ان کی تعداد ہے، تو آج ہمارے ہاں ہمارے شہر کی انتظامیہ اور اسی طریقے سے مختلف اداروں سے متعلق ہمارے احباب تشریف لائے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میرے بائیں جانب ہمارے ملتان سے عبدالی مسجد تبلیغی مرکز سے ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے، ایسے ہی جلال پور پیروالا سے مولانا محمد احمد صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، اور لاہور کی ایک فاؤنڈیشن ہے آب حیات فاؤنڈیشن، جس کے تحت ہمارے ہاں یہ پانی کا کیا کہتے ہیں فلٹر پلانٹ بھی لگا ہوا ہے۔ وہ میرے ایک عالم دوست ہیں مولانا غلام محی الدین صاحب، ہم نے دورہ حدیث آج سے 45 سال پہلے اکٹھے پڑھا تھا، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ حضرات بھی تشریف لائے، تو میں ایک تو مختصراً ان اکابرین کو، آنے والے مہمانوں کو عرض کرتا ہوں کہ یہ ہم سالانہ ایک کورس پڑھاتے ہیں جس میں ملک بھر سے، اس میں بھی الحمدللہ کراچی سے، پشاور سے، حیدرآباد سے، سندھ سے، پنجاب سے، مختلف شہروں سے، مختلف مدارس سے فارغ التحصیل علماء بھی ہیں، اس میں مفتی بھی ہیں، مساجد کے ائمہ بھی ہیں، ہر سال آتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ میں 15 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ اس وقت میرے کئی شاگرد کوئٹہ میں پڑھا رہے ہیں، لاہور میں ایک شاگرد نے شروع کیا ہوا ہے، کشمیر میں ایک شاگرد پڑھا رہے ہیں، اسی طریقے سے مظفر گڑھ میں ہمارے شاگرد پڑھا رہے ہیں، مختلف جگہوں پر انہوں نے یہی میرے کورس، سب کا یہاں آنا ان حالات میں مشکل تھا، اس لیے ان نے وہاں شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم ان کو قرآن کا درس کیسے دینا چاہیے، حدیث کا درس کیسے دینا چاہیے، فقہ کے مسائل کیسے سمجھانے چاہیے، دین کی باتیں، اور کسی موضوع پر آپ نکاح کی تقریب میں گئے ہیں تو وہاں آپ نے گفتگو کیسی کرنی ہے، فوتگی ہے تو وہاں پر آپ نے گفتگو کیسی کرنی ہے، لوگوں سے دینی تعلق اور رابطہ کیسے قائم کرنا ہے،
پھر یہ کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک پیشہ ہے یا ان کا ایک شیوا ہے یا ان کا ایک وظیفہ اور فریضہ ہے امت کو دین کی دعوت دینا، وہ اللہ نے آپ کی طرف منتقل کیا ہے۔ تو آپ کو لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسی گفتگو کرنی چاہیے، یہ اس کے اسلوب، اصول، اس حوالے سے کتابیں، اس حوالے سے تفسیریں، اس حوالے سے حدیثیں، یہ چیزیں ان کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر کے ان کو پھر وہ کتب ہدیہ میں دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اور ہمارے محرک جو اس کام کے تھے یہاں پر، ایک میرے بیٹے مولانا محمد احمد صاحب، ایک ہمارے مولانا قاری خضر ایاز صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے ایک مفتی محمد ساجد صاحب، اور ہمارے مولانا بشیر احمد عثمانی صاحب، محمد سلیم صاحب، یہ چند دوست ایسے تھے جنہوں نے اس کے لیے مجھے آمادہ کیا، باوجود اس کے کہ میں مریض آدمی ہوں۔ 35 سال میں نے غلہ منڈی میں جمعہ پڑھایا، پرانی منڈی میں، اب 6-7 سال سے جدید منڈی میں جاتا ہوں، وہ بیچارے لے جاتے ہیں جمعہ پڑھا کے چھوڑ جاتے ہیں، تو اب مجھ میں اتنی سکت نہیں، مگر جب یہ حضرات آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دن کے وقت 2.5-3 گھنٹے کا میرا اپنا لیکچر ہوتا ہے، اس کے علاوہ 2-3 اور علماء ہوتے ہیں جو مختلف عنوانات پر ان کو چیزیں سکھاتے ہیں۔ پھر ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد انہی بچوں میں سے 5 بچے درس قرآن دیں گے، ظہر کے بعد انہی میں سے 5 بچے مختلف مسائل بیان کریں گے، ایک آدمی وضو کے مسائل بیان کرے گا، ایک تیمم کے مسائل بیان کرے گا، ایک غسل کے مسائل بیان کرے گا، ایک مسجد میں آنے کے آداب بیان کرے گا، یعنی اس طریقے سے۔ عصر کے بعد پھر انہی میں سے 5 آدمی کم از کم حدیث کا درس دیتے ہیں، چھوٹی سی حدیث، اور پھر اس کا شان ورود اور اس مناسبت سے گفتگو۔ عشاء کے بعد پھر یہ مختلف عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں، موضوع بھی ہم دیتے ہیں، کتابیں بھی دیتے ہیں، اس کی تیاری بھی ان کو کراتے ہیں۔ پھر میں خود بیٹھ کر سنتا ہوں، اور پھر ان کی کچھ ادبی غلطیاں ہوتی ہیں، جو الفاظ یعنی اردو صحیح نہیں بولی یا عربی میں وہ گفتگو صحیح نہیں ہو سکی، تو ان کی پھر تصحیح کرتے ہیں، اور ان کو یہ چیزیں ہم یاد کراتے اور سمجھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہر سال پھر آخر میں ان کا امتحان ہوتا ہے، پھر ان کی الوداعی تقریب ہوتی ہے، ان کو اس کی اسناد دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے شہر کا ایک اعزاز ہے جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ الحمدللہ 15 سال سے مسلسل چل رہا ہے، درمیان میں 1-2 سال کرونا کی وجہ سے یقیناً جیسے تمام نظام معطل ہوا، اس میں ہم بھی متاثر ہوئے اور خاموش رہے، لیکن الحمدللہ پھر اب یہ سلسلہ جاری ہے، اور کئی جگہوں پر میری سرپرستی میں میرا یہ روزانہ کا لیکچر براہ راست جاتا ہے، اور پھر وہ آگے اپنے اسباق پڑھاتے ہیں۔ یہ آپ کے شہر کا ایک اعزاز ہے، آپ کے شہر کا ایک صدقہ جاریہ ہے، جہاں آپ کے شہر کو دینی دنیاوی بڑی عزتیں عظمتیں خانقاہ کے حوالے سے یا علماء کے حوالے سے آپ کو ملی ہیں، وہاں تبلیغ کے حوالے سے یہ اعزاز آپ کے شہر کو حاصل